سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت سبحان الذی اسرا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر مبارک جو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک ہے وہ بیان کیا گیا. اور اس سورہ والنجم میں اللہ رب العزت نے اس سے اگلے سفر کا بیان کیا ہے. سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے، جنت ماوا کی بات ہوئی ہے، دنافت دلہ کی بات ہوئی ہے، کعبہ قوسین کی بات ہوئی ہے، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ کی بات ہوئی ہے، پھر اللہ رب العزت کے دیدار کی بات ہوئی ہے. یہ ساری باتیں معراج کے اگلے مرحلے کے حوالے سے ہیں. تو اب ہم واپس لوٹتے ہیں قرآن پاک کی سورت کے پہلی آیت کی طرف. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. نجم کسے کہتے ہیں؟ نجم کہتے ہیں ستارے کو. نجم کہتے ہیں ستارے کو. اور اگر نجم پر الف لام لگا دیا جائے وَالنَّجْمِ تو اس کا مطلب ہے خاص ستارہ، تخصیص کے لیے ہے الف لام. اور اہل عرب وَالنَّجْمِ کہہ کر اس سے مراد سریا ستارہ، پروین، وہ مراد لیا کرتے ہیں. جب بھی وہ وَالنَّجْمِ کہتے تو اس سے مراد سریا ستارہ ہوتا. اور وَالنَّجْمِ قسم ہے ستارے کی اذا ہوا. ہوا کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دو بابوں سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے. ایک عالم یعلم سے اور ایک ضرب یضرب سے. عالم یعلم سے اگر بیان کریں گے تو ہوا کا معنی ہوگا محبت کرنا. ہوا کا معنی محبت کرنا. اور اگر ضرب یضرب سے ہوگا تو پھر ہوا کے دو متضاد معنی ہوں گے. متضاد معنی ہوں گے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے ستارے کی اذا ہوا جب وہ اوپر چڑھا، طلوع ہوا. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا. یہ دونوں معنی اس ہوا کے اندر موجود ہیں. اور اپوزٹ یہی قرآن کا اعجاز ہے. یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ انسان اس پر غور کرتا رہے، غور کرتا رہے، علم و معرفت کے سمندر سے نکلتے رہتے ہیں. اور 1400 سال سے غور ہو رہا ہے اور ابھی یہ یہ موتی قرآن کے سمندر سے ختم نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک ختم ہوں گے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہوا، اوپر چڑھا، طلوع ہوا. اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا، نیچے اترا. تو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اب تھوڑی سی بات نجم کے حوالے سے کرتے ہیں کہ نجم کی شان کیا ہے. صرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں وَالنَّجْمِ کی قسم نہیں اٹھائی کہ صرف ستارے کی قسم ہے نا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے ستارے کی اس حالت کی کہ جب وہ عروج کر رہا تھا یا وہ نزول کر رہا تھا. ساتھ حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ یا نزول کی حالت میں یا عروج کی حالت میں ہو تو اس وقت ستارے کی قسم ہے. یہ قسم کیوں اٹھائی گئی ہے؟ صرف نجم کی قسم اٹھائی جاتی، آگے جو کیفیت ہے اس کی قسم نہ اٹھائی جاتی. تو اس کا سبب کیا ہے؟ جو علم نجوم رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ستارہ عین آسمان کے درمیان ہو، پورے جوبن پر ہو، تو اس وقت وہ ہدایت کا سامان نہیں کرتا. جو باہر کے اندر، سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں نا، تو آج کل تو کمپاس اور دوسری اشیاء ہیں جس سے سمت کا تعین ہوتا ہے، منزل کا تعین کرتے ہیں. پہلے دور میں کیا کہ وہ ستاروں سے ہدایت لیتے تھے. ستاروں کی روشنی کی وجہ سے وہ اپنے راستے کا تعین کرتے تھے. اور جب ستارہ عین نصف النہار پر ہو، عین آسمان کے درمیان ہو، تو اس وقت وہ ہدایت کا سبب نہیں بنتا. ہدایت کا سبب کب بنتا ہے
کہ جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا پھر غروب ہو رہا ہو، جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا پھر غروب ہو رہا ہو، تو اللہ رب العزت نے وہ نجم کی قسم اٹھا کر اذا ہوا کا ساتھ لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ستارہ اس وقت ہدایت دیتا ہے جب وہ طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو۔ اب یہاں نجم سے مراد کیا ہے؟ اس نجم سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نجم سے مراد وہ نجم قسم ہے ستارہ محمدی کی، قسم ہے ستارہ محمدی کی۔ کس حالت میں قسم اٹھا رہا ہے؟ اگر بات اتنی ہوتی تو وہ نجم کہہ کر اگلی آیت کا آغاز کیا جاتا، بلکہ اسی آیت کے ساتھ انہی لفظوں کے ساتھ اگلے لفظ ہیں وہ نجم اذا ہوا، قسم ستارہ محمدی کی۔ کس حالت کی قسم؟ جب وہ عروج کر رہا تھا معراج کی رات، جب وہ معراج کی رات عروج کر رہا تھا تو اس حالت کی قسم ہے اس ستارہ محمدی کی، اور قسم ہے ستارہ محمدی کی جب وہ نزول کر رہا تھا۔ اب آپ سوچیں گے، سوال کریں گے کہ جب عروج کر رہے تھے تو پھر ہدایت کس کو مل رہی تھی، اور جب نزول کر رہے تھے تو پھر ہدایت کس کو مل رہی تھی؟ ستارہ محمدی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب عروج کر رہے تھے تو اس وقت ہدایت کا سامان تھے ارباب طریقت کے لیے۔ اس وقت ہدایت کا سامان تھے جو عروج کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن رہے تھے۔ اور جب یہ ستارہ محمدی نیچے آ رہا تھا تو اس وقت ہدایت کا سامان تھا اہل شریعت کے لیے۔